السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان لوگوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور کئی کئی فرقے ہو گئے۔ ہر وہ فرقہ گروہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ سورہ روم کی یہ 32 نمبر کی آیت ہے، 32 نمبر کی۔ اللہ فرما رہے ہیں ان لوگوں میں مت شامل ہو جانا جو لوگ دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ دین تو ایک ہی تھا لیکن کئی کئی فرقے بنا ڈالے، اور ہر گروہ خوش ہے جو ان کے پاس ہے۔ ہر فرقہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ سمجھا؟ دیوبندی، بریلی، اہل حدیث، شیعہ اور بھی فرقے ہیں، یہ بڑے بڑے 4 فرقے ہیں۔ سمجھا؟ تو ہر فرقہ خوش ہے جو اس کے پاس دین ہے، اللہ فرما رہے۔ سمجھا؟ جبھی وہ اسی پہ جمع ہے۔ سمجھا؟ ہر گروہ اپنے فرقے میں مگن ہے، خوش ہے کہ ہم ہدایت پر ہیں، ہم حق پر ہیں۔ ہر گروہ، بریلی سوچتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، باقی سب گمراہ لوگ ہیں۔ دیوبندی سوچتا ہے ہم حق پر ہیں، ہم جنتی ہیں، باقی سب دوسرے جتنے فرقے ہیں سب جہنمی گمراہ۔ اور اہل حدیث سوچتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، باقی بریلی، دیوبندی، شیعہ سب گمراہ۔ اہل حدیث سوچتا ہے ہم حق پر ہیں، شیعہ سوچتا ہے ہم حق پر ہیں۔ سمجھا؟ ہر فرقہ خوش ہے، اللہ وہی فرما رہے، ہر فرقہ خوش ہے جو اس کے پاس کیا ہے، اپنا اپنا طریقہ۔ کسی کے پاس باپ دادا کا طریقہ چلا آ رہا ہے تو باپ دادا کے رسم و رواج پہ چل رہے، باپ دادا جو کرتے ہیں اس پہ چل رہے۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ بقرہ میں 170 نمبر کی آیت میں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو نازل کی کتاب اس پر چلو، تو کہتے ہیں یہ لوگ کہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ ایسا بولتے نا، ارے باپ دادا کیا گمراہ تھے؟ ہم تو اسی پہ چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اللہ فرما رہے آگے، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ ہدایت نہیں رکھتے ہوں اور نہ سیدھی راہ پر ہوں، تب بھی اسی پر چلیں گے، اللہ فرما رہے۔ سورہ بقرہ 170 کھول کے دیکھو، آپ قرآن تو کھولتے نہیں تو پتہ کہاں سے چلے گا؟ تو باپ دادا کے رسم و رواج پہ چلے آ رہے۔ سمجھا؟ اب یہ چھوڑ دیں گے اگر یہ سب کام جو کر رہے تو پھر باپ دادا جہنمی قرار پاتے۔ ارے اگر ہمیں چھوڑ دیں گے یہ درگاہ مزار، نیاز فاتحہ، کنڈا کھچڑا، اس کی نیاز، اس کا دیکھ، اس کی نیاز، اگر یہ چھوڑ دیں گے، ہم ولیوں کی سفارش، وسیلہ لگانا ہے، یہ چھوڑ دیں گے تو باپ دادا تو کر کے چلے گئے، تو وہ لوگ گمراہ ہم ہی قرار دیں گے کہ وہ لوگ گمراہ تھے۔ تو اس سے اچھا باپ دادا جو کر کے گئے وہ لوگ صحیح ہے، اور ہم بھی وہی کر رہے صحیح۔ یہ نہیں سوچ رہے کہ بھائی اپنے پاس تو قرآن ہے، کھول کے چیک کر لو، قرآن کے مطابق باپ دادا کیے کہ قرآن کے خلاف کیے، ہے نا؟ چلے اسی پہ نقش قدم پہ، اب چھوڑنے کی ہمت نہیں ہو رہی نا۔ ابا، باپ، دادا، ماں باپ، رشتہ دار سب کر کے چلے گئے، چاچا چاچی، بھائی ماموں سب کر کے چلے گئے، درگاہ مزار، نیاز فاتحہ سب جو قرآن کے خلاف جتنے کام کر کے گئے، اگر آج ہم چھوڑتے ہیں، یہ لوگ یہ سوچ کے نہیں چھوڑتے، ہم چھوڑتے ہیں کہ نہیں وہ غلط ہے، جو قرآن میں لکھا ہے صحیح ہے، تو وہ لوگ جہنمی قرار پا جاتے ہیں آٹومیٹک۔ تو اسی لیے چھوڑتے نہیں، بھائی وہ جو کر کے گئے صحیح کر کے گئے، ہم بھی وہی کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، ایسا بول کے جمے۔ حالانکہ ابھی بھی وقت ہے، آپ کھول کے قرآن سے چیک کر لو کہ باپ دادا صحیح کرے یا غلط کرے، ہے نا؟ سوچیے آپ، ابھی موقع ہے، زندہ ہے نا؟ سوچو آپ۔ دوسرا گروہ ہے دیوبندی، وہ الگ، ہمارے علماء نے بولا وہی بات صحیح ہے، ہماری جماعت جو بول رہی، ہمارے عالم صاحب مفتی صاحب نے جو بولا وہ صحیح ہے، عالم مفتی جو بولا صحیح ہے، اور قرآن جو کہہ رہا ہے، قرآن میں عالم مفتی کے خلاف بات ہے، عالم مفتی جو بول رہے فتوے دے رہے، جھوٹی حدیث دکھا کے بتا رہے، سمجھا؟ تو عالم کے کہنے پہ چل رہے، اللہ جو کہہ رہا ہے قرآن میں چیک نہیں کر رہے۔ آج موقع ہے نا چیک کرنے کا کہ عالم جو بول رہا ہے قرآن کے مطابق ہے کہ قرآن کے خلاف ہے۔
تو ان لوگ قرآن نہیں سمجھوگے، سب کے بس کی بات نہیں، صرف علماء ہی سمجھیں گے بول کے عالموں کو رب بنائے بیٹھے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے علماء کو رب بنایا، علماء کی عالموں کی باتوں پہ چلنا جو قرآن کے خلاف ہے، جھوٹی حدیث لے کے چل رہے علماء لوگ، تو علماء کی باتوں پہ چلنا اور علماء کو رب بنانا، اللہ کی بات پہ چلنا، اللہ کی بات ادھر ہے قرآن میں، اللہ کی باتوں پہ چلنا تو اللہ کو رب بنانا، تو کیا وہ الگ گمراہ ہے۔ لیکن ابھی موقع ہے نا، ابھی تو زندہ ہے، حیات ہے، آج بھی قرآن سے چیک کر کے چھوڑ سکتے غلط کام، علماء جو بول رہا ہے علماء کی بات کو رد کر سکتے ہیں، اسی لیے بول رہے ہیں نا اللہ نے تو علماء کو رب مت بناؤ۔ لوگوں نے علماء کو رب بنایا، ان لوگ بنا کے گئے، تم بھی وہی کام کر رہے جو غیر کر کے گئے، سمجھا؟ پہلے کتاب میں انہیں کے نقش قدم پہ چل رہے نا۔ سوچیے آپ، اللہ نے منع فرمایا اللہ کی بات پہ چلنا، آپ علماء کی بات جو قرآن کے خلاف ہے، وہ لوگ دلیل دے رہے جھوٹی حدیث سے جو قرآن کے خلاف جاری ہے حدیث، سمجھا؟ تو علماء کو رب بنائے لوگوں نے۔ سوچیے آپ، ابھی موقع ہے نا، ابھی حیات میں موقع ہے کہ کھول کے قرآن چیک کر لیں۔ تو دوسرا گروہ ہے اہل حدیث، وہ سوچتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں، یہ سب فرقے اللہ بولا نا، ان لوگ نے دین کے فرقے بنا دیا اور گروہ ہو گئے۔ اللہ فرما رہے ہیں نا، ہر فرقہ خوش ہے کہ ہم جنتی ہے، اہل حدیث سوچ رہا ہم ہی جنتی ہے، اور پڑھ رہا ہے کون سی کتاب؟ بخاری سے پورے ان کے عقیدے بیٹھے ہوئے۔ عقیدے کے لیے تو قرآن کی آیت ہونا ضروری ہے بولتے ہیں، اور عقیدے بٹھائے ہوئے جادو نظر لگتی، جادو ہوتا، بخاری پڑھ کے گمراہ ہو گئے، جن پکڑتا، سمجھا؟ جہنم میں جا کے تھوڑے دن میں واپس آ جائیں گے، یہ سارے مسئلے بخاری سے عقیدہ بٹھائے ہوئے۔ عقیدہ کتنا خراب ہے اہل حدیث کا، دیکھو آپ، بولے عقیدہ پہلے درست ہونا چاہیے، بعد میں نماز روزہ، خود کے نماز روزہ کر رہے، عقیدہ ایک دم خراب، قرآن کے خلاف، سمجھا آپ؟ سوچیے آپ، وہ سوچ رہا ہے کہ ہم حق پہ، ارے بھائی بخاری کون سی کتاب ہے بھائی؟ نبی صحابی نے تو قرآن سے تبلیغ کی ہے، میرا نبی آیت پڑھ کے سناتا ہے، آیت تو اس کے اندر ہے، نبی قرآن پڑھ کے سنا رہے، صحابہ بھی وہی کام کیے، تو بخاری کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ ملاوٹی کتاب ہے، دشمنوں نے تھوڑا اصلی بات رکھا ہے، باقی نقلی ملاوٹ کر کے تم کو دے دیا، قرآن سے ہٹا کے بخاری پہ لگا دیا، اہل حدیث گمراہ، سمجھا آپ؟ یہ تو ان میں تو گھمنڈ رہتا ہے کہ ہمارے آگے کوئی نہیں، سوچو، شرک یہ کرتے ہیں، دم کرتے ہیں، نبی نے فرمایا دم کرنا شرک ہے، بولے ہم شرک نہیں کرتے، دم کر رہے شرک ہے، سوچیے آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے دم کیا، جس نے تعویذ لٹکایا، شرک ہے، تو بولتے نہیں شرک نہیں، دم کر سکتے، بخاری کو فالو کرتے ہیں، بخاری کی اتباع، بخاری کون ہے؟ ہوا علماء کو رب بنائے بیٹھے، امام بخاری کے اندھی تقلید، بولتے جیسے قرآن ہے ویسے بخاری، جیسے قرآن میں ملاوٹ نہیں ہے ویسے بخاری میں، عالم مفتی سے بات کیا ہوں میں، اہل حدیث کے عالم مفتی، بولے جیسے قرآن ہے ویسے بخاری، قرآن میں ملاوٹ نہیں ہے تو بخاری میں بھی نہیں، بولے بتا رہا ہوں 50 دلیل نہیں، سب صحیح ہے، ان کا علماء کو خود ہی رب بنائے بیٹھے، بولے ہم تقلید نہیں کرتے، امام بخاری کی اندھی تقلید، سمجھا؟ دشمن نے 1200 سال میں ملاوٹ کر دیا، امام بخاری نے مان لو آپ سب اچھا کام کر کے گیا، اچھی حدیث رکھ کے ایک دم اوریجنل پیور، 1200 سال میں ملاوٹ کر دی دشمنوں نے، جب توریت انجیل زبور میں ملاوٹ کر سکتے، آسمانی کتاب میں ملاوٹ کیے، یہی اہل کتاب دشمنوں نے اسلام، تو بخاری میں کیا ہے؟ بخاری میں ملاوٹ کرنا کیا ہے؟ یہ الگ گمراہ، ابھی وقت ہے نا، اللہ بولا ہے نا، بریلی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سب کو بولا اللہ نے کہ اپنے اختلافات ڈسپیوٹ قرآن سے دور کرو، سورہ نحل آیت 64، ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل کی کہ لوگوں میں جو اختلافات ہے، ڈسپیوٹ ہے، جھگڑا ہے، اس کا فیصلہ کر دو، یہ ماننے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، سمجھا؟ جو لوگ مانیں گے قرآن کی باتیں، قرآن میں جو باتیں ہیں مانیں گے تو ان کے لیے رحمت ہے، نہیں مانیں گے تو اختلافات کائے سے دور کرو بول رہا ہے آپ، اللہ تعالیٰ بریلی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سب کو بول رہا ہے اللہ، یہ بڑے بڑے جو فرقے ہیں، سمجھا؟ کہ اپنے آپس کے اختلافات قرآن سے دور کرو، آؤ قرآن پہ آؤ، سب سوال کا جواب ہے، جو آپ غلط عقیدے، غلط جھوٹی حدیث لے کے بیٹھے، دشمنوں کی ڈالی ہوئی حدیث قرآن کے خلاف، جو قرآن کا اپوز ہے وہ دشمنوں نے کیا اپوز، مخالفت کون کرتا ہے؟ اللہ کی بات کی مخالفت کون کرتا ہے؟ اپوز کون کرتا ہے قرآن کی بات کا، اللہ کی بات کا دشمن نا، تو
پھر نبی کے نام سے آ رہی آپ کیوں لے رہے ہو؟ نبی کے نام سے وہ لوگ نے ڈالا ہے تاکہ آپ کو ایمان لانے کے بعد کافر بنا دے. سمجھا؟ آپ لوگ سوچتے ہم لوگ کافر نہیں، کافر دوسرے مذہب والے. ارے تم لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، آپ کو خبر ہی نہیں ہے. اللہ بتا رہا ہے نا، سورہ آل عمران 100 نمبر کی آیت، ذہن میں بٹھا لو یہ آیت کہ ہر ایمان والا اللہ کے خلاف بات مانے گا، حدیث جھوٹی مانے گا تو کافر ہو جائے گا. اللہ بتائے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. بعد ایمانکم کافرین، ایمان کے بعد تم کو انکار کرنے والا بنا دیں گے کافر. کافر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مورتی پوجنے کو ہی کافر نہیں بولتے، اللہ کی بات کا انکار کافر. ابلیس انکار کیا نا اللہ کی بات کا، تو اللہ کیا بولا؟ اللہ کیا فرمائے؟ ابلیس نے اللہ کی بات کا انکار کیا، مورتی تھوڑی پوجنے لگا تھا، یا سورج چاند کو تھوڑی ابلیس پوجنے لگا تھا. اللہ کی بات کا انکار کیا تو اللہ نے بولا سورہ بقرہ آیت 34 میں دیکھو کہ تو ہو گیا کافروں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. تو آپ اور ہم بھی اللہ کی بات کا انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے، انکار کرنے والے میں شمار ہو جائے گا ہمارا. سمجھا؟ آپ ایمان والوں کو بول رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا. سمجھا آپ؟ اے ایمان والو. سمجھا آپ؟ ایمان والوں کو بول رہا ہے، نماز روزہ حج کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ بول رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا. سورہ آل عمران 100 نمبر کی آیت دیکھو آپ. ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو جائیں گے. کیسے کافر ہو جائیں گے ایمان لانے کے بعد؟ ایمان والے کیسے کافر ہو جائیں گے؟ اگر ان کی بات مانو گے، اہل کتاب. سمجھا؟ بات کہاں ہے ان کی بات؟ حدیثوں میں ہی ہے، سب گھسا ہے لوگ نے، ملاوٹ کی ہے. سمجھا؟ آپ لوگ کو تو بھیجے میں بات ہی نہیں گھس رہی ہے کہ حدیثوں میں ملاوٹ ہے. صرف قرآن ہی ایک ایسی کتاب جس میں ملاوٹ نہیں. تو حدیثوں کو قرآن شریف سے چیک کر کے لینا. قرآن کے مطابق حدیث لے لو، قرآن کے خلاف رد کر دو. نبی نے حدیث بتا کے گئے، مسند احمد دار قدنی دونوں میں حدیث ہے. میرے بعد حدیثیں آئیں گی. سمجھا؟ میرے نام سے حدیثیں آئیں گی میرے بعد. تو میری حدیث کو قرآن شریف سے چیک کرنا، پرکھنا. جو قرآن کے مطابق ہے اسے لے لینا، جو قرآن کے خلاف ہے اسے رد کر دینا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ قرآن کی حفاظت اللہ کر رہا ہے. میرے بعد دشمن میرے نام سے حدیثیں ڈالیں گے، میرے بعد حدیثیں آئیں گی، دشمن ڈالیں گے میرے نام. تو تم اس کو قرآن سے چیک کر لینا، قرآن کے مطابق ہے تو لے لینا، قرآن کے خلاف ہے تو رد کر دینا. کیونکہ قرآن کے خلاف تو نبی بولے نہیں، دشمن قرآن کے خلاف بات ڈالے گا مسلمانوں میں، ایمان والوں میں، تاکہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے. وہی سورہ آل عمران میں وہی بتا رہے اللہ. یہ مت سوچو یہ مدرسوں اور یہ لوگ نے تو عوام کو گمراہ کر دیا ہے عالموں نے کہ نہیں کافر کا مطلب وہ. ارے ہم اور آپ بھی اگر کوئی کام اللہ کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف کریں گے، اللہ کی بات کو رد کریں گے، حدیث جھوٹی مانیں گے، اللہ کی قرآن کی بات کو رد کریں گے تو ہم بھی کافر. یہ ہے صحیح جو اللہ بتا رہا ہے. یہ لوگ تھوڑی بتائیں گے. یہ لوگ تو بولے وہ کرسچن کافر ہے، ہندو کافر ہے، پنجابی کافر ہے. ارے وہ تو ہے ہی ہے انکار کرنے والے. تو تم تو ایمان لانے کے بعد کافر، وہ اللہ بتا رہا ہے. سمجھا آپ؟ آل عمران میں. اور 106 نمبر میں بھی آل عمران میں قیامت کے دن اللہ حشر کے میدان میں بولے گا کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے؟ ایمان لانے کے بعد انکار کرنے والے ہو گئے تھے. سمجھا؟ سوچیے آپ، ابھی وقت ہے کہ قرآن کھول کے اپنی اصلاح کر لے، قرآن کھول کے اپنے اختلافات دور کر لے. ابھی وقت ہے حیات میں. سمجھے آپ؟ سوچیے آپ، مرنے کے بعد تو پھنس جائیں گے وہاں، نہ توبہ قبول نہ بدلہ، ہمیشہ ہمیشہ جہنم. سمجھا؟ اس دن پچھتائیں گے. آج وقت ہے کہ آپ زندہ ہے، آنکھ کھول کے اپنے سارے اختلافات ڈسپیوٹ قرآن سے دور کرو. ہر سوال کا جواب ہے. قیامت تک کے انسان کے لیے یہی کتاب ہے. تو قیامت تک کے انسان جو جو سوال کریں گے، جتنے دنیا کے انسان ہیں، اس کا جواب اس میں اللہ نے رکھا ہے. غلط عقیدہ، غلط سوچ، غلط تھاٹ، غلط بلیف، غلط بات، تو آپ لوگ یہ سب کہاں سے الٹ پلٹ لے کے بیٹھ لیے، دماغ میں بٹھا لیے؟ سب حدیثوں کی وجہ سے. سمجھا؟ آپ ہوشیار رہیے، ابھی بھی وقت ہے. پڑھیے ترجمے سے قرآن، معنی سے. سمجھا؟ آپ عالم مفتی کے چکر میں مت رہیے، فرقے بنا کے گھس گئے، یہ فرقہ وہ فرقہ یہ فرقہ، سب گھس جاتے. الحمد سے سورہ ناس تک پورا قرآن ترجمے سے نہیں پڑھتے، اس لیے فرقے میں جاتے ہیں. جو لوگ پڑھ لیتے ہیں وہ کوئی فرقے میں نہیں جاتے. سمجھا؟ وہی اللہ فرما رہے ہیں ان لوگوں میں مت ہو جانا جن لوگوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. کئی فرقے ہو گئے اور ہر فرقہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے. وہ سوچ رہا میں جنتی ہوں، شیعہ سوچ رہا میں جنتی ہوں، باقی سب جہنمی ہے نا. ارے بھائی قرآن سے چیک کرو، آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے اللہ کو پکارو.
तो अली को पुकार रहे। जो लोग इंतकाल हो गया, मर गए, नबी साहबी, या अली मदद, सीधा जहन्नुम, या रसूल अल्लाह मदद, सीधा जहन्नुम। अल्लाह फरमा रहे मुझको पुकारो, अल्लाह को से मदद मांगो। समझे आप? सूरह मोमिन, सूरह गाफिर, आयत नंबर 60 में, मुझको पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। जो लोग मुझको नहीं पुकारते, तकब्बुर करते, नहीं सुनता, वसीले से सुनता, हम गुनाहगार है, हमारी नहीं सुनता, तो ये आना क्यों नहीं करते? तो ये लोग अल्लाह फरमा रहे ये अन करीब जहन्नुम में दाखिल होंगे, सयदखुलून जहन्नुम दाखिरीन। समझे आप? अल्लाह को पुकारो, तो इसको पुकार, उसको पुकार। सूरह फातिर में बता दिया है, जिसको ये लोग अल्लाह के सिवा पुकारते वो तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे कयामत के दिन, और तुम्हारे शिर्क का इनकार कर देंगे। सूरह फातिर आयत 14। इससे क्या पता चला ये आयत से कि अल्लाह के सिवा किसी को भी पुकारना, जो लोग इंतकाल हो गया, मर गए, पैगंबर, वली अल्लाह साहब जो मर गए, इंतकाल हो गया, उनको पुकारना शिर्क है, तुम्हारे शिर्क का इनकार कर देंगे। तो कुरान में जवाब मिल रहा है, आयत में, अरबी में देख लो, तुम्हारे शिर्क का इनकार कर दें, अल्लाह के सिवा किसी को पुकारना शिर्क है। समझे आप? तब तो कुरान में बता दिया। सूरह यूनुस देख लो आप, 18 नंबर की आयत, सिफारिश, वसीला लगाना भी शिर्क है। अल्लाह बोल रहा है शिर्क है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप कुरान खोलो ना, घर में कुरान क्यों रखे हो? खाली इस दिखावे के लिए। उस पर तुम्हारा ईमान है बोलते ना, तो ईमान जब है जब उसके अंदर की बात को मानोगे। सूरह यूनुस आयत 18। जो लोग भी बोलते हैं ये सिफारिशी है, अल्लाह क्या सिफारिश करने वाले, वसीला है, ये अल्लाह फरमा रहे सुब्हानहू व तआला अम्मा युशरिकून, अल्लाह पाक है उनकी शिर्क। तो ये अमल भी शिर्क है, अल्लाह के सिवा पुकारना भी है और अल्लाह के साथ सिफारिश लगाना, किसी की भी सिफारिश लगाना, वसीला लगाना, ये भी शिर्क है। बता दिया ना अल्लाह ने। अली मुफ्ती की बातों पे क्यों चल रहा है? अल्लाह बताए ये शिर्क है। समझे आप? तो क्या आप, अल्लाह सब बात बता रहा है, आप लोग कुरान सिर्फ रखे घर में, खोले नहीं। मेरी बात तो आप खिलाफ जा रही है आपसे। तो कुरान खोलेंगे तो आपको समझ में आएगा जो मैं बोल रहा हूँ कुरान में लिखा है, आपके घर में है ना। अगर आपके घर में कुरान में नहीं लिखा है तो जो बोलो वो सर हाजिर है। जो मैं बोल रहा अगर नहीं है ट्रांसलेशन, शिया, बरेली, देवबंदी, अहले हदीस, किसी का भी बोरी खोजा ट्रांसलेशन, सूरह यूनुस आयत 18, सूरह फातिर आयत 14। देखो आप, अल्लाह के सिवा पुकारना शिर्क है, सिफारिश, वसीला लगाना शिर्क है। दोनों बात बता दिया, सूरह फातिर आयत 14, सूरह यूनुस आयत 18। तो क्या सब बात बता दिया है। अभी भी इस्लाह कर लो, अभी भी आंख बंद होने से पहले फिर कुरान तर्जुमे से अपनी जबान में पूरा पढ़ लो। एक ही किताब, स्कूल कॉलेज में कितनी पढ़े आप? स्कूल में एक क्लास में 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th, समझे, हर क्लास में 10 सब्जेक्ट, इतनी इतनी बुक पढ़ के 10 साल में पप्पी लगा लिए। सोचिए आप, बाय हार्ट करके एक किताब नहीं पढ़ सकते बाय हार्ट, एकदम आसान, अपनी जबान में पढ़ो, ट्रांसलेशन उर्दू, हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, आसामी, उड़िया, तब आंख खुलेगी ना। कुरान खोलेंगे तो आंख खुलेगी। कुरान नहीं पढ़े तो आप अंधेरों में भटक रहे हैं, दर दर ठोकर खा रहे हैं, कौन सही क्या सही पता ही नहीं। ये सही है कुरान, जो इस पे चलेगा जन्नत में जाएगा। कुरान इंसानों का इंस्ट्रक्शन मैनुअल, कैटलॉग पढ़िए आप। वाह, अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।